بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14، فعل مضارع کے تغیرات۔ فعل مضارع کے تغیرات، اس سبق کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ فعل مضارع کے اندر اگر ہم کچھ تبدیلی کریں تو اس کا معنی کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ مان لیجئے مضارع ہے یذهب، اگر اس کے شروع میں ہم سوف بڑھا دیتے ہیں تو معنی میں کیا فرق آئے گا، اور اگر سین بڑھا دیں گے سیفعل سیسأل تو کیا معنی ہوگے۔ تو اسی چیز کے بارے میں یہ سبق ہے۔ پہلے اجمالی طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ مضارع ہے یذهب، اس کا مطلب ہے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، وہ ایک مرد جاتا ہے یا جائے گا، جاتا ہے یا جائے گا، یہ اس کا مطلب ہو گیا۔ لیکن اگر میں اس کے شروع میں سین لگا دوں تو یہ ہو گیا سیذهب، یا سین نہیں لگاتا بلکہ سوف لگا دیتا ہوں، سوف یذهب، تو اب اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ایک مرد جائے گا، یہ جاتا ہے کہ معنی ختم ہو جائے گی، وہ ایک مرد جائے گا۔ تھوڑا سا اس میں تبدیلی ہوگی کہ یہ مضارع مستقبل کا جو معنی پیدا ہو جائے گے، سین مستقبل قریب کے لیے ہے، یہ سین مستقبل قریب کے لیے ہے، مستقبل قریب، اور سوف یہ مستقبل بعید کے لیے ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا ان قریب وہ ایک مرد جائے گا، ان قریب وہ ایک مرد جائے گا، اور سوف یذهب اس کا مطلب ہے کچھ مدت کے بعد یا کچھ وقت کے بعد وہ ایک مرد جائے گا، یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ اب اس سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ فعل مضارع کے متعلق یہ بیان ہو چکا ہے کہ اس کا صیغہ زمانہ حال اور زمانہ استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ اگر اس کو صرف استقبال کے لیے مخصوص کرنا چاہے تو سین یا سوفا مضارع سے پہلے بڑھا دیا جاتا ہے۔ مضارع کا صیغہ حال کے لیے بھی آئے گا اور استقبال کے لیے بھی، لیکن اگر استقبال کے لیے خاص کرنا چاہے تو سین یا سوفا شروع میں بڑھائیں گے۔ مثلا یفعلو سے کیا بنا دیں گے سیفعلو، وہ ان قریب کرے گا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کرتا ہے، بلکہ اب اس کا معنی ہو گیا ان قریب وہ کرے گا، سوف یفعلو کچھ مدت کے بعد کرے گا۔ سین اور سوفا میں ہلکا سا فرق ہے، وہ یہ کہ سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور سوفا جو ہے یہ سوفا مستقبل بعید کے لیے آتا ہے، جو چیز میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھا دی۔ ذیل کی مثالوں سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جیسا کہ سیعلم وہ ان قریب جان لے گا، سوف تعلمون ان قریب یا کچھ مدت کے بعد، ان قریب نہیں بلکہ کچھ مدت کے بعد، تھوڑی مدت کے بعد تم جان لو گے، سننظر ان قریب ہم دیکھیں گے، سوف اکتب کچھ مدت کے بعد یا تھوڑی مدت بعد میں لکھوں گا۔ ترجمہ کرو، سین اور سوفا مجہول پر بھی داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ ستسألون ان قریب تم سب مردوں سے سوال کیا جائے گا، سوف تسألون کچھ مدت کے بعد تم سب مردوں سے سوال کیا جائے گا، ستکتبن ان قریب تم سب عورتیں لکھو گی، ستعرفن ان قریب تم سب عورتوں کو پہچانا جائے گا، سوف نفتح کچھ مدت کے بعد ہم کھولیں گے، سیعلم ان قریب وہ جان لے گا، سأشرب ان قریب میں پیوں گا، سوف تنصرانی ان قریب تم دو لوگ مدد کرو گے، سیذهبانی ان قریب وہ دو لوگ جائیں گے، سوف تذهبین ان قریب تو ایک یا نہیں، سوف تذهبین کچھ مدت کے بعد تو ایک عورت جائے گی، سوف تبعثون کچھ مدت کے بعد تم سب کو اٹھایا جائے گا،
سأسجدو ان قریب میں سجدہ کروں گا، ان قریب میں سجدہ کروں گا، ان قریب ہماری مدد کی جائے گی، اس کی عربی بناؤ، ان قریب ہماری مدد کی جائے گی۔ سأنصرو، سأنصرو تم دو لکھو گے، ستکتبانی کچھ مدت میں ہم جائیں گے، سوف نذهب مستقبل قریب کے لیے ہے، کچھ مدت میں ہم جائیں گے مستقبل بعید کے لیے، اور یہ ہے تم سب کی مدد کی جائے گی مستقبل قریب کا، یہ صیغہ یہاں سے ہے، یہ سب ایک ہیں کیونکہ یہاں پر فل اسٹاپ آ گیا۔ تم سب کی مدد کی جائے گی، سننصرو، ستنصرونا مستقبل کا، تم سب کی مدد کی جائے گی، ستنصرونا وہ دو عورتیں جائیں گی، ستذهبانی تم سب لکھو گی، ستکتبنا وہ سنے گی، ستذهب مستقبل بعید کا صیغہ تم سب عورتیں دیکھو گی، سوف تنظرنا وہ دو سوار کیے جائیں گے، سوف یرکبانی تو واپس ہوگی، سوف ترجعین وہ سب واپس کیے جائیں گے، وہ سب واپس کیے جائیں گے، سیرجعون سوف یرجعون، سوف یرجعون سین سوفا کے بیان سے تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ ان حروف کی وجہ سے مضارع کے صرف معنی میں تغیر ہوا ہے، مضارع کے صیغوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ مضارع کا صیغہ جو کا تو ہے، بس شروع میں یا تو سین بڑھایا گیا ہے یا پھر شروع میں سوفا بڑھایا گیا۔ لیکن بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے مضارع پر آنے کی وجہ سے مضارع کے صیغوں اور معنی دونوں میں تغیر ہو جاتا ہے۔ وہ حروف جو مضارع کے لفظوں اور معنی دونوں میں تغیر کرتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں، ناصب یعنی نصب دینے والے، نصب یعنی زبر دینے والے، جازم یعنی جزم دینے والے، نون تاکید۔ اب ناصب کا بیان کریں گے۔ حروف ناصب یہ چار حرف ہے، ان، لن، کئی، اذن۔ یہاں صرف لن کو بیان کیا جاتا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگے۔ لن مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے اور نفی تاکید کے معنی پیدا کر دیتا ہے اور مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ چار فیکٹ لکھے انہوں نے کہ لن جو ہے چار کام کرے گا۔ نمبر 1، مضارع کے آخر کو نصب دے گا۔ نمبر 2، نون اعرابی کو گرا دے گا۔ مضارع کا جب بیان چلا تھا تو نون اعرابی کی اسی لیے مشق کرائی گئی تھی تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ نون اعرابی کہاں کہاں پر ہے۔ تیسرا کام کیا ہوگا؟ نفی تاکید کے معنی پیدا کر دے گا۔ اور چوتھا کام کیا کرے گا؟ مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دے گا۔ یہ دو کام کرے گا۔ یہ دو چینجنگ جو ہوگی یہ لفظ میں ہوگی اور یہ جو دو تبدیلی ہوگی یہ معنی کے اندر ہوگی۔ تو اب آپ ایک مثال دیکھیے، یہ ہے یذهب، یذهب۔ اگر میں اس کے شروع میں لن لگا دوں تو یہ ہوگا لن یذهب، تو یہ جو با ہے اب یہ اس کے اوپر پیش نہیں رہے گا بلکہ یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ نصب ہو جائے گا۔ پہلا چینجنگ تو یہ ہوگی، لن یذهب ہو گیا، اب یہ لن یذهب۔ اور تثنیہ کا ایک صیغہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یذهبانی۔
यज़हबान। तो अगर मैंने इसके शुरू में लन लगा दिया तो ये नून अरबी ख़त्म हो गया, तो अब माना हो जाएगा लन यज़हबा। तो अब सीगा हो जाएगा लन यज़हबा। ये दो चेंजिंग आपने देखा, नून अरबी को गिरा दिया, नसब को आखिर को नसब दे दिया। तो नफ़ी ताकीद के माना कैसे हो गए? यज़हबु का माना है वो जाता है या जाएगा, लेकिन लन लगाने से हो जाएगा वो हरगिज़ नहीं जाएगा, वो हरगिज़ नहीं जाएगा। लन यज़हबा वो दो हरगिज़ नहीं जाएंगे। तो नफ़ी ताकीद के माना हो गए, यह नफ़ी और मुस्तक़बिल के साथ ख़ास हो गया। अब ये लन यफ़ाला वो हरगिज़ नहीं करेगा, लन यक्तुबा वो हरगिज़ नहीं लिखेगा। तो नासिब के जो 4 हर्फ थे उनमें से सिर्फ लन को बयान किया है। अब हरूफ जाजिम के बारे में बताएंगे आपको। हरूफ जाजिम 5 हरूफ है, यानी जो जज़म देते हैं वो 5 है। लम, लाम अम्र, लाए नहीं, इन और लम्मा। यहाँ पर किसका बयान होगा? सिर्फ लम का बयान होगा। बाकी इंशाल्लाह आइंदा दूसरी किताबों के अंदर बाकी जाजिम हरूफ जाजिम का बयान होगा, यहाँ पर सिर्फ लम का होगा। लम क्या काम करेगा? लम जो है ये भी किस पर आएगा? मुज़ारे पर आएगा। ये कितने काम करेगा? मुज़ारे के आखिर को जज्म देगा, नून अरबी को गिरा देगा। ये 2 तब्दीली तो ये लफ्ज़ में करेगा। पहला काम मुज़ारे के आखिर को जज्म देगा और दूसरा काम नून अरबी को गिरा देगा और तीसरा काम माजी मनफी के माना में कर देगा। माजी मनफी के माना कर देगा, ये फ़ेल को माजी मनफी का माने में कर देगा। जैसे लम यफ़अल उसने नहीं किया, लम यक्तुब उसने नहीं लिखा। जैसे मा कतबा और मा फ़अला था, इसको कहते हैं नफ़ी जहद बलम। नफ़ी इसका नाम है नफ़ी जहद बलम। तो 2 चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी। गर्दान इसकी इसी तरह ही होगी जिस तरह दूसरी गर्दानें होती है। जैसे लम यज़हब वो, लम तज़हब लम तज़हबा। नून ज़मीर नहीं हटता, नून ज़मीर बाकी रहता है। लम यज़हबना ये बाकी रहेगा। इसी तरह ही गर्दान होगी आगे। अब आगे चलते हैं। तीसरी चीज़ नून ताकीद। उस नून को कहते हैं जो माना में ताकीद पैदा करने के लिए मुज़ारे के आखिर में लगाया जाता है। जैसा कि यह है यज़हब, वो एक मर्द जाता है या जाएगा। लेकिन अगर इसके शुरू में इसके आखिर में नून लगा दें और इसे कर दे यज़हबन्ना, तो इसके माना में ताकीद हो जाएगी कि वो ज़रूर जाएगा। अब चलिए अब इसको समझते हैं। नून ताकीद उस नून को कहते हैं जो माना में ताकीद पैदा करने के लिए मुज़ारे के आखिर में लगाया जाता है। इसके साथ मुज़ारे के शुरू में लाम मफ्तूह का लगाना ज़रूरी होता है। शुरू में लाम मफ्तूह ज़रूरी होता है। यह नून 2 किस्म का होता है, एक नून ताकीद सकीला और एक नून ताकीद खफीफ़ा। नून ताकीद सकीला मुज़ारे के आखिर को फ़तहा देता है और माना में ताकीद पैदा कर देता है और ज़माना मुस्तक़बिल के साथ ख़ास कर देता है। मसलन लयफ़अलन्ना, यकीनन वो ज़रूर करेगा, अलबत्ता वो ज़रूर करेगा। इनमें से हर एक को तफसील के साथ तफसील से मा गर्दान बयान किया जाता है, अच्छी तरह समझ लिया जाए।
تو ایک نون تاکید کے بارے میں آپ کو سمجھایا کہ جیسا یہ ایک صیغہ ہے یذهبوا، اگر ہمیں اس کے ساتھ تاکید پیدا کرنی ہے تو اس کے شروع میں تو لگا دیں گے ہم لام مفتوح اور آخر میں لگا دیں گے نون تاکید، اور یہ نون تاکید جو ہے یہ مضارع کو نصب دے دیتا ہے، تو یہ صیغہ ہو جائے گا لیذهبن، یقیناً وہ ضرور کرے گا۔ ہر ایک کو تفصیل سے آگے بیان کرے تو یہ دیکھیے باب لن نفی تاکید بلن، یہ جو لن سے جو نفی تاکید ہوتی ہے اس کی گردان آپ اسی طرح لکھیں گے، فعل مضارع معروف نفی تاکید بلن، یہ آپ ہیڈنگ اوپر لکھیں گے اس کے۔ مضارع کے جن صیغوں پر رفع ہے ان کو نصب دیتا ہے۔ لن کیا کام کرے گا؟ مضارع کے جن صیغوں پر رفع ہے ان کو نصب دے دے گا، جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے اس کو گرا دے گا، جن 2 صیغوں یعنی جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں۔ معنی میں نفی تاکید پیدا کر دیتا ہے اور زمانے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ لم کیا کام کرے گا اس کے بارے میں بتا رہے، لم نفی جہد بلم، مضارع کے جن صیغوں پر رفع ہے ان کو جزم دیتا ہے، جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے ان کو گرا دیتا ہے، جن 2 صیغوں کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں۔ معنی میں ماضی منفی کے ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل گردانوں سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ گردان دیکھ لیجیے، گردان نفی تاکید بلن فعل مضارع معروف، یہ تھا یفعلو، یہ ہے بلن نفی تاکید بلن فعل مضارع معروف، اس طرح لکھ لیجیے چاہے اس طرح لکھ لیجیے جس طرح میں نے لکھ کے دکھایا ہے، فعل مضارع معروف نفی تاکید بلن، یا اس طرح گردان نفی تاکید بلن فعل مضارع معروف، یہ بھی صحیح ہے، بلکہ کتاب کی ہی اتباع کر کے آپ اسی طرح سے لکھیے گا۔ یفعلو واحد مذکر غائب ہے، اس کے اوپر جب لن لگا دیا ہم نے تو تبدیلی کیا ہوئی کہ اس کا جو آخر تھا وہ مفتوح ہو گیا، لن یفعل، آخر حرف کو نصب دیا، یہاں پر کیا ہوا نون اعرابی کو گرا دیا، یہاں پر بھی نون اعرابی کو گرا دیا، 2 جگہ ہو گئی، یہاں پر کیا ہوا نصب دے دیا، یہاں پر نون اعرابی کو گرا دیا، تیسری جگہ تھی ہے، نون ضمیر باقی رہا، لن تفعل، یہ لن کے آنے کی وجہ سے مضارع کے آخر کو نصب دے دیا، نون اعرابی کو گرا دیا، یہاں بھی نون اعرابی کو گرا دیا، یہ 5ویں جگہ تھی۔ لن تفعلی، یہاں پر بھی نون اعرابی کو گرایا، لن تفعلا، یہاں پر بھی نون اعرابی کو گرا دیا، نون ضمیر یہاں پر باقی رہا لن تفعلنا میں، گردان اسی طرح ہی ہوگی، لن يفعل لن يفعل لن يفعلوا لن تفعل لن تفعل لن يفعلنا لن تفعل لن تفعل لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعل لن تفعلنا لن افعل لن نفعل، تو اس گردان کو یاد کر لیجیے گا۔ اس کے بعد گردان نفی جہد بلم فعل مضارع معروف، یفعلو تھا، یہ یہاں پر لم لگنے کی وجہ سے کیا ہوگا لم یفعل، اسے ایک مرد نے نہیں کیا، آخر کو جزم دے دیا، لم یفعل لم یفعلوا لم تفعل لم تفعل لم یفعلنا لم تفعل لم تفعل لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعل لم تفعلنا لم افعل لم نفعل، گردان آپ اپنی کاپی کے اندر لکھ لیجئے بالکل اسی طرح ہی۔ اس کے بعد چلتے ہیں مشق کی طرف، معنی اور صیغے بتاؤ، صیغوں میں لن اور لم کی وجہ سے کیا تغیرات ہوئے ہیں وہ بھی لکھنا ہے، یہ ہے لم افعل، ہوم ورک آپ کا اسی طرح ہی رہے گا کہ لم افعل لکھا آپ نے، یہاں پر آپ اس کا صیغہ لکھیں گے، صیغہ واحد متکلم، تبدیلی کیا ہوئی مضارع کے آخر کو جزم دیا، معنی کیا ہوئے میں نے نہیں کیا، لم تفعل تو نے نہیں کیا، لن تفعلی تو ہرگز نہیں کرے گی، لم تکتبی تو نے نہیں لکھا، تو ایک عورت نے نہیں لکھا، لن یفعلا وہ 2 ہرگز نہیں کریں گے، لم یفعلا ان دونوں نے نہیں کیا، لن تفعلوا تم سب ہرگز نہیں کرو گے، لم یفعلوا ان سب نے نہیں کیا، لن تفعلا تم 2 ہرگز نہیں کرو گے، لم تفعلا تم دونوں نے نہیں کیا، لن نفعلا ہم ہرگز نہیں کریں گے، لم نفعل ہم نے نہیں کیا، لم یفعلنا ان سب عورتوں نے نہیں کیا، لن تفعلنا تم سب عورتیں ہرگز نہیں کرو گی۔ عربی میں ترجمہ کیجئے۔
تم سب لوگوں نے نہیں کیا، لم تفعلوا ہم ہرگز نہیں کریں گے، لن نفعل تم دو مردوں نے نہیں کیا، لم تفعلا تم دو عورتیں ہرگز نہیں کرو گی، لم تفعلا میں نے نہیں کیا، لم افعل میں ہرگز نہیں کروں گی، لن افعل تو ہرگز نہیں کرے گا، لن تفعل تو نے نہیں کیا، لم تفعل وہ سب عورتیں ہرگز نہیں کرے گی، لن یفعلنا تم سب عورتوں نے نہیں کیا، تم سب عورتوں نے نہیں کیا، لم تفعلنا ان دو مردوں نے نہیں کیا، لم یفعلا وہ دو ہرگز نہیں کریں گی، لن تفعلا ان افعال سے لن اور لم لگا کر گردانے کرو، ما صیغہ اور معنی کافی پڑھ لکھو، یہ ہے یظلمو، لم اگر لگائے گے تو گردان اس طرح ہوگی، لم یظلم لم یظلما لم یظلمو لم تظلم لم تظلما لم یظلمنا لم تظلم لم تظلما لم تظلمو لم تظلمی لم تظلما لم تظلمنا لم اظلم لم نظلم۔ اگر لن لگا لیں گے تو گردان اس طرح ہوگی، لن یکتوبا لن یکتوبا لن یکتوبو لن یکتوب لن تکتوبا لن تکتوبا لن یکتوبنا لن تکتوبا لن تکتوبا لن تکتوبو لن تکتوبی لن تکتوبا لن تکتوبنا لن اکتوبا لن نکتوبا۔ صیغے اور معنی بتاؤ اور جو تبدیلی ہوئی ہے اس کو واضح کرو۔ لن یظلمنا ان سب عورتیں وہ سب عورتیں ہرگز نہیں کرے گی، یہ آپ کو بتانا جو تبدیلی اس کے اندر ہوئی ہے۔ لن ازلما میں ہرگز ظلم نہیں کروں گا، لن یظلمنا وہ سب عورتیں ہرگز ظلم نہیں کرے گی، لن ازلما میں ہرگز ظلم نہیں کروں گا، لم تظلمنا تم سب عورتوں نے ظلم نہیں کیا، لم تظلم تو نے ظلم نہیں کیا، لن یکتوبا وہ دو مرد نہیں ہرگز نہیں لکھے گے، لن تکتبا تم دو مرد ہرگز نہیں لکھو گے، لن تشربا تم دو مرد ہرگز نہیں پیو گے یا تم دو عورتیں ہرگز نہیں پیو گی، لم تشربی تو نے نہیں پیا تو ایک عورت نے نہیں پیا، لم یسمعنا تہنا تم سب عورتوں نے نہیں کھولا، لم تسمعی تو ایک عورت نے نہیں سنا، لن اسمع میں ہرگز نہیں سنوں گا، لم تفتحو تم سب مرد نہیں کھولو گے تم سب مردوں نے نہیں کھولا، تم سب مردوں نے نہیں کھولا، لن یفتحو وہ ہرگز نہیں کھولیں گے، لن یشربا وہ دو مرد ہرگز نہیں پیئیں گے، لن تشربا لم تشربا تم دو مردوں نے نہیں پیا۔ چند جملوں کی عربی بناؤ، لن اور لم کے عمل کا خیال رہے۔ ہم ہرگز ظلم نہیں کریں گے، لم نظلم میں کبھی نہیں پیوں گا، اس کا مطلب ہے میں ہرگز نہیں پیوں گا، لن اشربا تم دو مردوں نے نہیں لکھا، لم تکتبا ان سب مردوں نے نہیں کیا، لم یفعلوا وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، لن یظلما تو ایک عورت نے نہیں سنا، لم تسمعی تم سب مردوں نے نہیں کھولا، لم تفتحو تم سب عورتوں نے نہیں لکھا، لم تکتبنا وہ سب کبھی نہیں پئیں گی، یہ جو ہرگز نہیں ہے اس کی جگہ آپ کبھی نہیں بھی لگا سکتے ہیں، وہ سب کبھی نہیں پئیں گی، لن یشربنا لن یشربنا ان سب عورتوں نے ظلم نہیں کیا، لم یظلمنا تو ایک عورت نے نہیں لکھا، لم تکتبی تو ہرگز نہیں لکھے گی، لن تکتبی تو ایک مرد نے نہیں سنا، لم تسمع تو ہرگز نہیں سنے گی، لن تسمعی۔ آگے چلتے ہیں اب، حرکات کا خیال کرتے ہوئے گردانے کرو۔
यरकबू से आपको गर्दानें करनी किस तरह, लम लगा करके, किसी के शुरू में, एक के शुरू में लम लगा दीजिए, एक के शुरू में लम, इस तरह गर्दान करनी है। हरकत का लिहाज करते हुए पढ़ो, सीगे और माना बताओ। ये काम आपको अपनी कॉपी के ऊपर करके लाना है और फिर दिखाना है। हम ऊँट पर सवार नहीं हुए, ये काम ज़रा अहम है, तो इसको भी आपको बनाने की कोशिश करनी, उसके बाद मिलान करना। जैसा ये है, लम नरकब अलल जमली, मैं हरगिज़ नहीं सोऊंगा, तुम सब हवाई जहाज़ पर कभी नहीं सवार होगी। तो हवाई जहाज़ के लिए आते हैं अला तैयारती। तुम दो आदमियों ने खबर नहीं सुनी, खबर को खबर ही कहते हैं, ये काम आपको खुद करना है। वो सब औरतें हरगिज़ दरवाज़ा नहीं खोलेगी, दरवाजे को कहते हैं बाबुन। ये बना के दिखा देता हूँ मैं फिर भी, ताकि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये काम बहुत ही आसान है। वो सब औरतें हरगिज़ दरवाज़ा नहीं खोलेगी। लई यफ्तहनल बाबा, तुम सब औरतों ने दूध नहीं पिया, दूध को कहते हैं लबन। कापी को कहते हैं कुर्रासतुन कापी। शब को कहते हैं लैल, अरबी बनेगी फिल लैल। चाय को अरबी में कहते हैं शाय। बाजार को कहते हैं सूक। संदूक को कहते हैं संदूक। चांद को कहते हैं कमर। कलम को कहते हैं कलम। रफ़ा यरफ़ाउ कहते हैं उठाना। किताब को किताब कहते हैं। जिस तरह फ़ेल मुज़ारा मारूफ पर लन और लम आता है, इस तरह फ़ेल मुज़ारा मजहूल पर भी आता है। मसलन लन युज़लमा, उस पर हरगिज़ जुल्म नहीं किया जाएगा। लम युज़लम, उस पर जुल्म नहीं किया गया। लन युनसरा, उसकी हरगिज़ मदद नहीं की जाएगी या उसकी कभी मदद नहीं की जाएगी। लम युनसर, उसकी मदद नहीं की गई। गर्दान इसी तरह होगी, लम युनसर लम युनसरा लम युनसरू। तो इस पूरी गर्दान को भी आपको देखना है और ये काम करना है। लन युनसरा ये मजहूल बलन है और ये नफ़ी जहद बलंती मुज़ारा मजहूल से। तो ये वाला काम भी आपको अपनी कॉपी के ऊपर करके लाना है। अरबी बनाओ, कॉपी पर लिख कर एराब लगाओ। तू नहीं पूछा गया, लम तुस्अल। और अगर हो सके तो ये वाला काम करने के बाद आप मेरे नंबर पर भी मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं चेक कराने के लिए। जो गलती होगी वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। ये सारा काम आपको होमवर्क के तौर पर करके लाना है, जो भी इस सबक को देख रहे हैं। और ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया। आगे सबक चलेगा, सबक नंबर 16। अगर ये सारा काम पहले की तरह मैं खुद कर दूँ तो उससे वीडियो भी लंबी होगी और जो मेरा मकसद है कि आप प्रैक्टिस करें वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि इस काम को प्रैक्टिस को ज़रूर करें और फिर मेरे साथ शेयर करें, या अपने जो असातिज़ा है आपके आसपास करीब, उनसे आप इस्लाह ले सकते हैं। और मेरे जो नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर भी आप मुझे ये सबक काम दिखा सकते हैं। ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप का। इस नंबर पर यह काम करके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मुझे चेक करा सकते हैं।